موبائل فون کہاں سفر کرتا رہا اور کہاں اس موبائل فون نے قیام کیا. تو پتہ یہ 10 پریزائڈنگ افسرز کے جو ڈیٹا تھا وہ آ گیا ہے, وہ سپریم کورٹ میں دے دیا گیا ہے, اور اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ان 10 کے 10 پریزائڈنگ افسرز کو, جن کے پولنگ سٹیشن 20 سے 35 کلومیٹر دور تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر سے, جو سفر ان کو زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں طے کر لینا چاہیے تھا, کچھ نے 13 گھنٹے میں سفر طے کیا, کچھ نے 12 میں کیا, کچھ نے 10 میں کیا, کچھ نے 8 میں کیا, کچھ نے 6 میں کیا. اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ 10 کے 10 پریزائڈنگ افسرز کو ایک ہی جگہ لے جایا گیا. یہ 10 مختلف پولنگ سٹیشن تھے مختلف علاقوں میں, ان سب کو ایک ہی مخصوص مقام پر لے جایا گیا جہاں وہ 8 سے 13 گھنٹے تک وہاں پر رہے, اور اس کے بعد ان کو تقریباً ایک ہی وقت کے مطابق صبح کے وقت ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچایا گیا. یہ حقیقت جو ہے ایک بڑی خوفناک حقیقت ہے, کیونکہ اب بات صرف الیکشن کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس الیکشن کو چوری کرنے والے کون تھے. ہر پریزائڈنگ افسر کے پاس حکومت کی گاڑی ہوتی ہے, پولیس مہیا کی جاتی ہے جو اس کو پولنگ سٹیشن سے ریٹرننگ افسر کے پاس ووٹوں سمیت لے کر جاتی ہے. یہ اب الیکشن طے کرنے کی بات نہیں ہے, یہ تو پورا الیکشن مشکوک ہو گیا ہے. آج سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کرنے والے کون تھے. ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اغوا جو کیے گئے, جو اب ڈیٹا سے ثابت ہو گیا ہے کہ ایک منصوبے کے تحت ایک ترتیب کے مطابق ان پریزائڈنگ آفیسرز کو ایک مخصوص مقام پر لے جایا گیا جہاں ووٹ تبدیل کیے گئے, اور پھر صبح کے وقت الیکشن کے ختم ہونے کے 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے کے بعد ان کو وہاں پہنچایا گیا اور یہ الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو پریزائڈنگ افسر وہ ہیں جو پکڑے گئے. اب بات یہ ہے کہ جو نہیں پکڑے گئے ان کا جواب کون دے گا. جو ان کو پکڑ کر لے گئے وہ کون تھے, وہ کیوں یہ کام کر رہے تھے. آج حکومت جواب دہ ہے. آج الیکشن کو ایک طرف رکھ دیں, آج سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ پہلے یہ پوچھے کہ ان پریزائڈنگ افسرز کو اغوا کرنے والا کون تھا. ذمہ دار حکومت ہے, ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو آج الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں. الیکٹورل ریفارم کی دھجیاں تو اس الیکشن میں بکھیر دی گئی ہیں, اور یہ وہی ماڈل ہے جو 2018 کے الیکشن میں استعمال کیا گیا تھا. یہی تماشا تھا, یہی سرکس تھی کہ آر ٹی ایس بند ہو گیا, پریزائڈنگ افسر غائب ہو گئے, ووٹیں کہیں اور لے جائی گئیں. لاہور کے بائی الیکشن میں یہی چیز کرنے کی کوشش کی گئی. میں خود وہاں موجود تھا. سعد رفیق صاحب کے پریزائڈنگ افسر ووٹوں سمیت وہاں سے جا رہے تھے. ان کے ساتھ کس کی گاڑیاں تھیں؟ رینجر کی گاڑیاں ساتھ لے کر جا رہے تھے. جب لوگوں نے مزاحمت کی پھر جا کر وہ الیکشن کا معاملہ جو ہے سعد رفیق صاحب کے حق میں ہوا. تو آج ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے, وہی ماضی کے تماشے ہم پھر ڈسکا میں آزما رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. یہ بات کہاں پر گئی ہے؟ اگر ہم امانت میں خیانت کریں گے تو وہی حالت ہوگی جو آج ہمارے ملک کی ہے. آج کبھی کشمیر کے سودے ہو رہے ہیں, کبھی بھارت سے امپورٹ کر رہے ہیں. اپنی سمری پرائم منسٹر خود سمری اپروو کرتا ہے, ریجیکٹ ہو جاتی ہے. جس پرائم منسٹر کی سمری کابینہ ریجیکٹ کر دے وہ کابینہ کا ہیڈ نہیں رہ سکتا. یہ عمران خان کو پتا ہے یا نہیں پتا؟ اس پر اس کے اوپر اس کی اپنی کابینہ نے عدم اعتماد کر دیا ہے. تو آج یہ سرکس, یہ ساری سرکس یہ الیکشنوں سے شروع ہی ہوتی ہے. یہ ڈسکا میں سرکس لگی ہے. آج ہمیں توقع ہے کہ سپریم کورٹ اس الیکشن پر جو فیصلہ کرے گا وہ تو الیکشن کمیشن نے
فیصلہ کر کے دے دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ الیکشن چوری کرنے والے کون تھے. سزا تو ان کو ملنی چاہیے. سزا ہم عوام کو دے رہے ہیں، سزا ہم امیدوار کو دے رہے ہیں جو جیت گئی ہیں. یہ آج کی ڈسکا کی حقیقت ہے، یہ آج کے الیکٹورل ریفارم کی حقیقت ہے. احسن صاحب. میں صرف شاہد صاحب نے جو کہا ہے اس پہ یہ اضافہ کروں گا کہ NA-75 میں یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے جیو فینسنگ کی رپورٹ آنے کے بعد کہ سرکار نے، حکومت نے منظم منصوبہ بندی کے ذریعے دھاندلی کی ہے. عوام کے مینڈیٹ پہ سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے منظم ڈاکہ ڈالا گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی سیریس بات ہے. پاکستان کا آئین عوام کے ووٹ کو ایک سیکرڈ ٹرسٹ قرار دیتا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے منظم دھاندلی کرنے کی سازش پکڑی گئی ہے. اگر یہ 20 پولنگ سٹیشن تک کوئی انفرادی معاملہ ہوتا تو اسے 20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ کہا جا سکتا تھا. یہ ایک منظم سازش، حکومت کی کانسپریسی پکڑی گئی ہے. لہٰذا یہ اب 20 تک اس کا دائرہ اختیار نہیں ہے. یہ سارے کے سارے 350 پولنگ سٹیشن پر نہ جانے حکومت کس طرح انتظامی مشین کے ذریعے اثر انداز ہوئی ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ چوری پکڑ کے اس کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے نہ صرف اس فیصلے کو اپ ہولڈ کرے گی بلکہ جیسے ابھی شاہد صاحب نے کہا کہ اب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ری پول کی اجازت دینی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے پاناما ایک فرضی جو رپورٹ چھپی تھی اس میں سپریم کورٹ نے اتنی زیادہ ایکٹیویٹی کی کہ جی آئی ٹی بن گئی، 1 مہینے میں جی آئی ٹی رپورٹ دے. یہ پاناما سے زیادہ سنگین مسئلہ ہے. عوام کے رائے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، حکومت کی منظم سازش سے ڈاکہ ڈالا گیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اسی طرح سپریم کورٹ اس بات کی نگرانی کرے گی کہ جب تک وہ لوگ ذمہ دار جو اس ڈاکہ ڈالنے کے پیچھے تھے پکڑے نہیں جاتے، یہ معاملہ ٹھپ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ صرف 20 پولنگ سٹیشن تک کہانی محدود رکھی جاتی ہے تو میں ادب سے کہوں گا، بہت ادب سے، 20 پولنگ سٹیشن پہ ری پولنگ کی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے. اگر جنہوں نے یہ منظم دھاندلی کی ہے، عوام کا مینڈیٹ چرانے کی کوشش کی ہے، ان کو سزا دینی ہے تو پھر ہم امید کرتے ہیں کہ ری پولنگ کا فیصلہ ہوگا تاکہ پاکستان کے اندر ووٹ چرانے کی کانسپریسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے اور جو لوگ اس گھنونے جرم میں شامل ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے. کس کی اجازت سے، کس کے حکم کے اوپر ضلع کی انتظامیہ، صوبے کی انتظامیہ، ڈویژن کی انتظامیہ، پولیس نے، وفاقی ایجنسیوں نے اس گھنونی سازش کے اندر حصہ لیا اور عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا. دس از سبورشن آف کانسٹیٹیوشن. میں ادب سے امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ان 20 پریزائڈنگ افسر کے اغوا کے بعد اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک منظم سازش تھی. اور اگر یہ منظم سازش تھی تو یہ پھر 20 پولنگ سٹیشن تک محدود نہیں تھی، یہ پورے حلقے میں پھیلی ہوئی تھی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ڈسکا کے عوام کو، وہاں کے شہر کے لوگوں کو جہاں پولنگ سٹیشن بند رکھے گئے، فائرنگ کر کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا، 2 جانیں ضائع ہوئیں، اس دہشت گردی، غنڈہ گردی کو کس کے حکم پر کیا گیا تاکہ وہاں ووٹرز کو ڈرایا جائے، ہراساں کیا جائے.
شہر کے لوگوں کو نہ نکلنے دیا جائے. جو ذمہ دار ہیں ان کو سزا ملے گی. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صرف کوئی 10-20 پولنگ سٹیشن کا معاملہ بنا, پھر تو یہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے بیل آؤٹ پیکج ہوگا. میری دانست کے اندر وہ خوشیاں منائیں گے, وہ مٹھائیاں بانٹیں گے. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی روایت کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا جائے. اور اگر الیکشن کمیشن نے پہلی دفعہ کوئی مضبوط قدم اٹھایا ہے, ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اپنا وزن ووٹ کی حفاظت اور عزت کے پلڑے میں ڈالے گی. ایسے اقبال صاحب یہ بتائیں کہ جو کہانی 25 جولائی 2018 سے شروع ہوئی تھی وہ ٹسکا کے انتخابات تک پہنچ گئی, لیکن ہمیں پی ڈی ایف چلے چھوڑے اپوزیشن جماعتیں بھی ایک کمزور موقف کے سامنے میدان میں نظر آئی. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اگر یہ 25 جولائی سے ٹسکا تک کی کہانی اور گلگت بلتستان میں جو کہانی دیکھیے انشاءاللہ آپ حفاظتی اقدامات کیا کریں گے آزاد کشمیر جی, کے ہم اس انتخابات بارے میں پوری حفاظت بھی کریں گے. اور یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں, اگر کشمیر کے عوام کے ووٹ کو کسی نے چرانے کی کوشش کی تو وہ مودی کا یار ہوگا, وہ مودی حکومت کے بیانیے کو مضبوط کرے گا, وہ مقبوضہ کشمیر پہ بھارت کے تسلط کو جائز قرار دینے کی توجیہ کی بنیاد رکھے گا. اس لیے ہمیں آزاد کشمیر میں آزاد منصفانہ الیکشن کر کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو پیغام دینا ہے. وہ پیغام دھاندلی کا نہیں دینا, ان کی آزادی کا دینا. آپ نے کل دیا مختلف ٹی وی چینل پہ بیان دیا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہمیں قبول نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے نوید کمر نے پچھلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ اگر مسلم نون کو ہمارا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہے تو ہمیں مسلم نون کا کوئی بھی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر قبول نہیں ہے. یہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کی اب کیا اسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم ہر جگہ پر موجود ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے میں ہے. اگر کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ اس بیانیے کو نقصان پہنچتا ہے, اگر آج سینٹ کے اندر حکومتی اراکین اپوزیشن کے ممبر بن کر بیٹھے ہیں, اس سے بڑی توہین نہ سینٹ کی ہو سکتی ہے نہ اپوزیشن کی ہو سکتی ہے. ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے, بڑی سیدھی بات ہے. اور یہ بات میں ایک ذرا ایڈ کر دوں کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا, وزیر تجارت عمران نیازی نے بھارت سے چینی اور کپاس درآمد کرنے کی اجازت مانگی, اور سلیکٹڈ وزیر اعظم نے اور ان کی کابینہ نے وہ سمری مسترد کر کے قوم کے ساتھ مذاق کیا ہے. دراصل یہاں پر ہی کھڑے ہو کے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ ہم اسے چیلنج کریں گے, اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کا غم و غصہ آیا تو تب اس حکومت نے اس دباؤ کے تحت جو مسلم لیگ نون نے کھڑا کیا, یہ مجبور ہوئی کہ وہ عمران نیازی جو وزیر تجارت سمری دے رہا ہے, ہم نے سوال کیا تھا کیا کشمیر کے اوپر بھارت نے 370 کا آرٹیکل واپس کر کے اپنا اقدام ریورس کر دیا ہے؟ آپ نے کس بنیاد پہ چینی اور کپاس بھارت سے درآمد کرنے کی اجازت دی ہے؟ کس بنیاد پہ قوم کی غیرت کا سودا کیا تھا؟ یہ عوامی دباؤ تھا, مسلم لیگ نون کا, پاکستان کے عوام کا غم و غصہ تھا, جس پہ یہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہوئی ہے, ورنہ انہوں نے پاکستان اور کشمیر کا سودا کر دیا تھا. جی چلیں جی بتائیں جی. کیا اسٹریٹجی اپنائے گی پی ڈی ایم میں, کیا رول ہوگا نون لیگ کا, کیا پیپلز پارٹی سے رائے جدا ہو چکی ہیں, اور اس میں یہ مشاورتی اجلاس ہوتے ہیں, یہ اکثر ہوتے رہتے ہیں. آج بھی ہوا ہے, 2.5 گھنٹے کا مشاورتی اجلاس تھا, بہت سے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. ایک ایشو ڈسکس کا آپ کے سامنے رکھ دی ہے. جی کیا نہیں صاحب جی ویکسین جو ہے وہ چینی حکومت بنا رہی ہے, پوری دنیا میں دے رہی ہے.
اور مفت فراہم کر رہی ہے، حکومت اس کے ریٹ مقرر کر رہی ہے، کیا تجویز دیں گے؟ کیا زیادہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں واحد ملک ہے جس نے ایک ویکسین نہیں خریدا آج تک. جو لوگوں نے ہمیں ڈونیشنز دی ہیں اس پہ چل رہے ہیں، اور پہلا ملک ہے دنیا میں جو پرائیویٹ سیل کووڈ ویکسین کی اجازت دے رہا ہے، حالانکہ دنیا میں کوئی کووڈ ویکسین بک نہیں رہی. تو یہ کون لوگ ہیں جو یہاں پر یہ ویکسین لا کر بیچ رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کا سب سے کم ویکسینیشن ریٹ پاکستان کا ہے. اتنا فرق ہے 1 out of 1000 کہ شرم آتی ہے. 1000 میں سے ایک شخص کو آج تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے. نیپال، مالڈیو، انڈیا، بنگلہ دیش ہم سے 10-10، 20-20، 100 گنا آگے ہیں، لیکن یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے. NCOC کی میٹنگیں روز ہوتی ہیں، آج تک وہ ویکسینیشن کا بھی ذکر نہیں کر سکے. کون انچارج ہے ویکسین کا اس ملک میں؟ کیا ہمارے پاس 50 ارب روپیہ نہیں ہے کہ ہم 5 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیں اور اپنے عوام کو محفوظ رکھ سکیں اس خرابی سے؟ اشتہار چلانے کے لیے ہے 1 ارب روپے حکومت کے اشتہار چلانے کے لیے. PDM نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ میں حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، جو وہ کمیٹیوں کا اعلان کریں گے. اب آپ ہمیں صاف بتائیں کہ پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات بننے جا رہی ہے اور کل حکومت اپوزیشن کا 2:30 بجے اجلاس ہو رہا ہے، اس میں کیا PDM کی جماعتیں شامل ہوں گی اس اجلاس میں؟ حکومت اپوزیشن کا کوئی اجلاس نہیں ہے. یہ احسن اقبال صاحب نے ایک معاملہ ریز کیا تھا اسمبلی کے اندر، یہ آرڈیننس کے ذریعے آپ منی بل لا سکتے ہیں. یہ ایک سیٹلڈ ایشو ہے، اس میں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، اس میں اسپیکر کو فیصلہ دینے کی ضرورت ہے. انتخابی اصلاحات کمیٹی میں جا رہے ہیں سر؟ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں 10 کے میں اصلاحات جو ہو چکی ہیں، ایسی اصلاحات ہمیں نہیں چاہیے. تحریک انصاف مل جاتی ہے تو 2/3 اکثریت تک جی آ جاتی ہے عوام میں، تو 2/3 اکثریت کے بعد آئین میں تبدیلی آ کس میں؟ جی پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف جس طرح قریب آ رہی ہے. جی وہ ان کو مبارک ہو اگر وہ آئین میں اس قسم کی امینڈمنٹ کرنا چاہتی ہیں. یہ پاکستان کے